ہر روز نماز ظہر کے بعد 9 بار یا حلیمو پڑھیں، انشاءاللہ کبھی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ جو عورت یہ چاہتی ہو کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ ہمہ ٹھہرنے کے 3 ماہ بعد اسم یا مصورو کو سوتے وقت 336 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے اور بچے کی پیدائش تک اسے پڑھتی رہے۔ انشاءاللہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوگی وہ خوبصورت اور صحیح سلامت ہوگی۔ بازار شاپنگ کرنے جانے سے پہلے یا قادر ہو یا نافی ہو 40 مرتبہ پڑھ لیں تو ہر من چاہی چیز من چاہے ریٹ پر مل جاتی ہے۔ موت صرف نبض رکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے اور نامعلوم مستقبل کی طریقی موت ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقیری اور گناہ کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسا کہ بھٹی کی آگ سونے چاندی اور لوہے کی میل کو نکال دیتی ہے، اور حج ممبرور کا صلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنے میں 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں ادنا درجے کی بیماری رنج و غم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے درمیانے درجے میں ایک گھر کی ضمانت ہر اس شخص کو دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے چاہے مذاق ہی کر رہا ہو۔ یا ذو جلال والاکرام، اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی، اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا مقبول ہوگی۔ ہر جائز کام کی دعا یہ تسبیح رات کو سونے سے پہلے کرنی ہے۔ اس کو پڑھنے میں صرف 3 منٹ لگتے ہیں۔ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ آپ یقین جانیے 20 سال قبل میرے والد کو جن بزرگ نے یہ عمل ہدیہ کیا تھا۔ میرے والد محترم جن کی عمر 80 سال کے قریب ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ایسا کوئی دن یاد نہیں جس دن رات کو یہ دعا پڑھی ہو اور صبح میرا کوئی کام نہ ہوا ہو۔ نماز اشراق پڑھنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر با جماعت ادا کرے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت اشراقی پڑھے تو اس کے لیے ایک مکمل حج و عمرے کا ثواب ہوگا۔ جو شخص صبح 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا وہ شام تک تمام گناہوں سے محفوظ رہے گا، چاہے شیطان کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لے۔ رزق کی کشادگی کے لیے سورہ مزمل، سورۃ واقعہ۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ ناس، آیت الکرسی، درود شریف، استغفر اللہ العظیم، یا وہاب، یا رزاق، یا کریم، یا غنی، یا مغنی، یا فتاح، یا واسع، یا رحمان، یا رحیم پڑھنا شروع کر دیں، اور ان سب کو 7 بار پڑھنا ہوگا اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہوگا۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ پوری زندگی نبھاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی عورتوں کو سورۃ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ مالدار کرنے والی سورت ہے۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے ہر نماز کے بعد 121 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تصور میں مطلوب پر دم کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح میں دعا پڑھ لے تو اس دن بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا، اور شام کو پڑھ لے تو اس رات بہترین رزق سے نوازا جائے گا
اور برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ ایسے بچے جنہیں بھوک کم لگتی ہو، انہیں جب بھی کھانا دیں تو 21 بار یا سمادو پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ بھوک کھل جائے گی۔ ایسے افراد جن کی بھوک کم ہو گئی ہو، وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ عمل کر لیں۔ اے اللہ، ہمارے تمام صغیرہ کو بیڑا گناہوں کو معاف کرنا، ہمارے والدین اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش و مغفرت کر دینا، ہمارے آخرت کے سفر کو آسان بنانا، ہماری قبر کو کشادہ، روشن اور ٹھنڈا کر دینا اور اس کی وحشت کو دور کر دینا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، آمین یا رب العالمین۔ اے میرے پاک پروردگار، تجھے تیری عظمت و وقار کا واسطہ، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیماریاں پریشان ہیں تو ان پر اپنا رحم و کرم فرما، ان کی بیماری اور پریشانی دور فرما۔ اے میرے پروردگار، تجھے تیری بخشش کا واسطہ، ہمارے گناہ معاف فرما اور اپنا رحم و کرم فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ سے روایت ہے کہ سورۃ انعام جس مریض پر بھی پڑھی گئی اسے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ گیس کے مرض کے لیے ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات ملے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو ان میں سے ہر کلمے کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا علیم و یا اللہ کو 33 مرتبہ پڑھ کے اس کے اول و آخر درود شریف پڑھ کے کسی بھی مٹھائی پہ دم کر کے بچوں کو کھلائیں، اللہ کے فضل سے دماغ کمپیوٹر سے بھی تیز ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے صبح کی نماز فجر مقررہ وقت پر ادا کی تو ایسا شخص دن بھر اللہ تعالیٰ کی پناہ اور ذمہ داری میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری 2 پڑوسی ہیں، تو مجھے کس کے گھر ہدیہ بھیجنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تم سے قریب ہو۔